علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زندگی موت دی کشمکش دے اندر کلمہ زبان تو جاری نہیں پیا ہوندا. صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اطلاع دیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صحابہ اے دسو اس دے ماں باپ چوں کوئی زندہ بھی ہے یا کوئی نہ؟ آخر لگے یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے. توجہ نال سنو مسلمانا، توجہ دے نال سن او مسلم. اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دی والدہ زندہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دی والدہ نو بلاؤ میرے کول کس وقت. اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول کس وقت آئیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علقمہ دی والدہ اے دسا کہ نہیں تو علقمہ تے ناراض تھا کوئی نہیں؟ آکھن لگی یا رسول اللہ بالکل میں علقمہ تے ناراض ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بالکل اس تو ناراض ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او علقمہ دی والدہ انج کر اس دا ہن آخری وقت زندگی موت دی کشمکش وچ پیا ہویا ہے. ہن تو انج کر اپنے پتر نو معاف کر دے آخری وقت. آکھن لگی یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں بڑی مغموم ہوں، میں اس سے بڑی ناراض ہوں، معاف نہیں کر سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت ڈٹھا جو ماں معاف نہیں پئی کر دی، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ اونیوں تے بن کے جنگل وچوں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ. اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں پہ کٹھیاں کریں دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا علقمہ نو تیری نظروں دے سامنے جلاونا چاہنا. کیوں جس سے ماں ناراض ہوئے اس اگے بھی جا کے جلنے تے تاکہ میں تیرے سامنے بکھا دیواں کہ تیرا پتر تیری نافرمانی کر کے تینوں ناراض کر کے جل رہے ہے. ماں دیوت ماں ہوندی ہے، ماں تو ماں ہوندی ہے نا. اور جنہی بنی اسرائیل دے ایک واقعہ ہے، ایک بندے نو اور دی بیوی نے آکھے جے توڑی تو ماں نو قتل نہ کرے سی او توڑی میں تیرے گھر نہیں وسنا، ماں نو قتل کر دے. وہ آکھن لگا اے تو کیا دیئے آخر کار مجبور کیتا. اور تو انہوں پتہ ہے نا چنگے چنگے مضبوط جنیاں نو تے مردوں نو ڈھانگنا ہوئے تو کہہ رہا طریقہ ہے جی آپ سرکاری صاحب اے وسیلہ شسیلہ تو تسا نو مند ہے پر اے وسیلہ اختیار کرنا نال بندہ مرد جلدی ڈھا کہندہ ہے مردوں ہے نا یار. اللہ اکبر. اس آکھیا جی اپنے اماں نو قتل نہ کرے سی تا میں تیرے گھر دے اندر نہیں رہنا. وہ بزد ہو گئی آخر مجبور ہو گیا. اے ظلم اے زیادتی اے جبر اے گناہ کبیرہ والا کم کر بیٹھا، اپنی ماں نو قتل کر بیٹھا بیوی دے اسرار اور زدتے. آخر کار کیا ہویا اور جس وقت ماں نو قتل کیتا تے دل دے اندر خوف پیدا ہو گیا تے ڈر آ گیا تے دوڑ پیا خوف دی وجہ تو دوڑن لگے تے ماں دی روح وچوں تے گلے وچوں آواز آئی ہے او پترا ویکھ کے بھجنا کہ نہیں تھوڑا ویتے گر نہ ونے. اور لوگ اللہ دی قسم تیرا بھی ماں نو دکھاوے ماں دے منہ وچوں بددعائیاں نہیں نکل دیاں ہوندیاں. ماں ہک اوس دیے تیری دلوں کی نہیں اولاد تے ناراض نہیں ہوندی، اپنا سکون بھی جا دیندی ہے، زبان بھی کھپا دیندی ہے، اپنی صحت نو تباہ کر دیندی ہے. نہ سردی ویکھ دیے نہ وہ گرمی ویکھ دیے، ہر حال دے اندر اپنے بچہ تے اولاد دی فکر کر دیے. اللہ آکھن لگی یا رسول اللہ میری اکھیاں دے سامنے میرا پتر جل ونے اے میں برداشت کوئی نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی انج نہ کرو میری
دے سامنے نہ جلاؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او القمہ دی ماں اگر تو معاف کر دے تو اس جگہ تو بھی جلن تو بچ ویسی اور آخرت دے اندر جہنم دی اگ تو بھی اللہ سنو بچا لے سی۔ القمہ دی ماں دی یا رسول اللہ کہ میرے معاف کرن نال میرا بچہ دونوں جہان اگ تو بچ دے تے میں انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ماں نے معاف کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ بلالا جا کے القمہ دا پتہ کر۔ حضرت بلال دوڑے دوڑے پہنچے۔ القمہ دی منہ وچوں زبان وچوں جاری ہے لا الہ اچھا پڑھو اشاعت التوحید والے ہو نا۔ القمہ دی زبان وچوں نکل رہا ہے لا الہ اللہ جرا آنکھے انہوں موت دے وقت بھی نصیب فرما۔ آمین آدھے ان آنکھ لا الہ القمہ دی زبان وچوں نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اور حضرت القمہ دی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کفن دفن دا انتظام کرایا ہے، خود جنازہ پڑھایا ہے۔ جس وقت تدفین مکمل ہو گئی ہے قبر دے اندر دفن ہو گیا ہے حضرت القمہ دا جسم مبارک اللہ دے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا او میرے صحابہ سن لو تیرے بندے نے اپنی ماں دا یا اپنے والد دا دل دکھایا، اللہ دی بھی اس تے لعنت ہے، اللہ دے فرشتہ دی بھی اس تے لعنت ہے اور سارے نیک لوگاں دی اس تے لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا اللہ ایو جے بندے دی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کریں دے نہ اللہ ایو جے بندے دے نفل قبول کریں دے۔ مارو دکھی کر کے دے بندہ مسجد جا کے اللہ اکبر اللہ دا لعنت تیرے والد جگہ آنے کڑ کے تے گل کر کے اچھی آواز نال تے والد نو پریشان کر کے آ کے آکھے میں مدرسے پڑھدا پیا یا میں ایتھے اپنے میں استاد ہاں یا میں مدرس ہاں یا میں خطیب ہاں یا میں نمازی ہاں یا میں صدقہ کرن والا، اللہ دا لعنت تیری ایو جی یہ باتاں دی سانو لوڑ ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر ٹائم ہو گیا 46 منٹ ہو گیا پونے تو بس کرنے اچھا چلو ہوں پچھلا جمعہ تے اے جمعہ دو جمعے تمہارے کو ہو گئے اے بھی الحمدللہ تے دو جمعہ دا خلاصہ پچھلے جمعے تے میں تمہارے سامنے بیان کیتا ہے کہ اپنے والد دی قدر کر، والد دا احترام کر۔ اور تمہیں میں ہوں میرے ساتھی لیٹ آئے ہو دوبارہ یاد دہانی کراواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے میں تمہیں سمجھ آئی ہے گل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دا ابا آزر آدھا ہے اخرج وحجرنی ملیہ نکل جا میرے گھر سے اور آدھا کہ میں تینوں پتھرہ نال سنسار کر دے سا لارجو منک وحجرنی ملیہ جا تینوں گھروں کڑ دے سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں ابا جی گھروں پیا کڑ دے بے دخل پیا کر دے۔ نوجوانہ تیرا میرا والد ساڈے والدین اسانوں کہ گناہ دے کم تو روکن تا ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا۔ آزر اپنے پتر نو توحید دی تبلیغ تو روکدا پیا ہے۔ اچھا بات تک دیکھو پازیٹیو صحیح کام ہے اور ابا کہتا ہے نکل جا گھر سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں ابا جی انشاءاللہ برباد تھی میں انشاءاللہ تباہ تھی میں نا کیا کہتے ہیں سأستغفر لک ربی۔ ابا جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا، گھروں تک اسے میں نے کٹ دیتا ہے، سأستغفر لک ربی ود بھی میں اللہ کول تیری خیر دیاں دعائیاں منگساں، تیری بخشش واسطے تیری ہدایت واسطے میں ود بھی اللہ کول بندہ راساں پلوتا نہیں ہو کڑیندا۔ اور نوجوانوں تم بھی سوچو ذرا، ہم بھی سوچیں باپ کوئی بات کہہ دے تو چار رشتہ داروں کے سامنے جب تک باپ کا گلہ نہ کرو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ ماں چاہ کے بیوی نو کوئی گل
تو خاندان پورے انہوں نے سہندا ہے میری ماں میری بیوی نو این جاتی ہے تے این جاتی ہے. ہائے ہائے مر جانے کا مقام ہے. یہ انتہائی یعنی غور والی بات ہے، فکر والی بات ہے. یہ چیزیں میرے آپ کے کام، توحید بھی کام آئے گی. لیکن میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی رسائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. توحید شرک برباد کر دینا بندے نو. توحیدی ہن توحیدی بن گیا تا کم از کم اگلے مراحل بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. توحیدی ہوئے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منو صرفا ولا عدلا. اللہ فرض عبادت قبول نہیں کرتا جڑا بندہ معاف ہو دے دکھی چکرے. وہ توحید کیڑے کھاتے دی؟ یہ ساریاں چیزاں سارے مراحل سارے موڑ اسا سامنے رکھنا ہے. اس واسطے والد ہوئے یا والدہ ہوئے اے جنت دے دروازے نہیں. انہوں نے کمال ہے، انہوں نے راضی کر لے. نہیں کیتا تا میرے نبی نے فرمایا اللہ یہ جے بندے نو برباد کرے. جبرائیل ہی آدھا ہے، رسول اللہ بھی آدھا ہے. اور دسو بھائی جیری گل دی بددعا جبرائیل کرے یا جیری گل دی بددعا رسول اللہ کرے اس دے قبول ہونے کوئی شک رہا ہے؟ تب یقیناً وہ برباد ہونا ہی ہونا ہے. اس واسطے یاد رکھو والدین ایک ایسی نعمت ہے، انہاں دا نعم البدل اللہ بنایا ہی کوئی. ٹھیک ہے، والدین دی قدر کرو. اور والدین سارے مزاج دے خلاف فیصلے کرن. حتیٰ کہ میں تانوں پچھلے ہفتے بھی سنایا ہوں دوبارہ پہ سننا ہے گل. ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے دے گھر. حضرت بھائی ہاجرہ فوت ہو گئی ہیں، بڑے عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تے گھروں پتہ کیتا کتھے گیا بھی تو خاون عورت بیٹھی ہے انہاں دی زوجہ آکھن لگی جی جنگل دے اندر شکار وغیرہ کرن گئے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا سنو کیویں پئی گزرتی ہے. اس عورت نے اپنے خاون دا گلہ کیتا، اس عورت نے ناشکری دا اظہار کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا جس وقت میرا پتر آئے نا اسماعیل اس میں آگنا تہاڈا ابا جی تانوں سلام ہی دے رہا آئی تے نالے ایک پیغام ہی دے رہا. سلام دا سلام ہے تے پیغام کہہ رہا ہے؟ پیغام یہ ہے پہ گھر دی جیری چوکھٹ ہے نا اس نو تبدیل کر دیو، ٹھیک نہیں لگدی میرے. ٹھیک ہے. ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی ہیں، بڑے زیرک اور سمجھدار انسان ہیں، جو ہی واپس آئے بیوی نے سارا حال کیلا دسیا. بھئی ابا جی آخدے پیان بھئی چوکھٹ تبدیل کرو. انہوں نے فرمایا اچھا چوکھٹ یہ مطلب ہے تینوں میں تبدیل کرنا ہے، تینوں طلاق دیونی. ابا جی چوکھٹ تو ہوئے. ابا جی آکھ کے گئے لہذا جا دفع ہو جا تینوں طلاق ہے. ہن والد دے آکھن تے بیوی نو طلاق دے دیتی ہے، والد دے آکھن تے بیوی نو طلاق دے دیتی. نوجوانہ تو اور میں والد کے کہنے پر نجائز کام نہیں چھوڑتے. اور ہاں اسا اپنے ماں پیو دے بڑے فرمانبردار، ہاں اسا بڑے اچے ترے والے مسلمان، دین دے تھم. یاد رکھو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان سب پر عمل کرنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے. ہن بھائیو دل نال عہد کر کے جاؤ، اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو دل نال عہد کر کے جاؤ اگر والدین زندن تو انہاں دی خدمت کر کے جنت کمیسو انشاءاللہ. یہ دنیا تو چلے گئے، دنیا تو چلے گئے. اللہ دا قرآن بھی ترغیب دیندا ہے اور اللہ دے نبی دے فرمان بھی ترغیب دیندا ہے. چھوٹی چھوٹی بالکل میں لمبے چوڑی نہیں. اللہ دا قرآن کیا آتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا مطلب ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. آگے چلتے چلتے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اتنے تک. اے ماں پیو زندہ تا جے ماں پیو دنیا تو رخصت ہو گئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وقت ماں پیو واسطے اللہ دے دربار ہاتھ ڈیلی بیس سے اٹھائے گا، ڈیلی ہاتھ اٹھایا کر اللہ جن ماں پیو بچپن دے اندر شفقت کا معاملہ کر کے میری پرورش کرتی ہے. مولا میرے ماں پیو دنیا تو چلے گئے نہیں، ماں یا پیو یا دونوں یا ایک چلے گئے نہیں. اللہ تم ہی میرے ماں پیو نال انہیں شفقت کا معاملہ کر گئی انہیں میرے نال شفقت کا معاملہ کیا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے، ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم حوالہ میری جیب میں ہے، جس کو چاہیے میں دکھا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں واسطے ہر نماز تو بعد دعا کیتی کر، فرمایا کہ نماز دعا کیتی کر، انہاں واسطے استغفار کیتا کر، اور انہاں جیری وصیت کیتی ہوئے اس وصیت عمل کر، اس دا نفاذ کر، اس وصیت عمل کر، اور والدین دے جیرے متعلقین جیرے رشتہ دارن بہن برات والے پھپھی چاچا ماسی ماما وغیرہ ایو جے رشتہ دار ہیں انہاں نال تعلق رکھ، کیونکہ وہ تیرے ماں پیو دے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر تے فرمایا ہے کہ میرے صحابیہ جیرے نال اس دا تعلق تے دوستی آئی انہاں نال تعلق تے دوستی نبھائی کر، وہ تیرے پیو دے دوست ہیں، تیری ماں دی سہیلی وہ تیری ماسی ہے، ماں دے قائم مقام ہے، وہ دی قدر انہیں کی جائے۔ یہ حق سمجھائے انہاں واسطے دعا استغفار انہاں دی لج رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے کوشش کرو جیرے ساتھیاں دے والدین زندن اللہ دی قسم بڑے خوش قسمت ہیں، اجے تک انہاں واسطے سمجھو بہت بڑی رحمت دا سبب زندہ دا حقدار کون ہے۔